یہ کرپشن اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک اس ملک میں سٹرکچرل چینج نہ آئے. حکومتی اور انتظامی نظام کو جب تک نہ بدلا جائے. بنیادی نقطہ سمجھنے والا ہے. اور حکومتی اور انتظامی نظام کو بدلنا کبھی بھی انقلاب کے بغیر پاسبل نہیں ہے. یاد رکھ لیں، تین طبقات ہیں. ایک طبقہ ہے پرائیویٹ سیکٹر، تاجروں کا، صنعتکاروں کا، ٹریڈرز کا، انڈسٹریلسٹس کا. ایک طبقہ ہے پرائیویٹ سیکٹر میں جو تاجر ہیں، اور ایک طبقہ ہے بیوروکریٹس کا، افسروں کا، جو ٹیکس وصول کرتے اور ان کے ساتھ ڈیل کرتے. اور ایک طبقہ ہے پولیٹیشنز کا، منتخب نمائندوں کا اور حکمرانوں کا، رولرز کا. کرپشن تاجر، صنعتکار، امپورٹرز اور ایکسپورٹرز تنہا کرپشن کبھی نہیں کر سکتے جب تک ان کے ساتھ افسران، بیوروکریٹس ملے ہوئے نہ ہوں، حصہ نہ کھائیں. اگر ایگزیکٹو آفیسرز اور بیوروکریٹس اور تاجر، صنعتکار، یہ دونوں مل جائیں تو اس کو پیٹی کرپشن کہتے ہیں. پیٹی کرپشن کہتے ہیں. پیسہ کمانے والا طبقہ، کاروبار والا طبقہ پیسہ دیتا ہے اور ایگزیکٹو افسران رشوت لیتے ہیں، ان کو ہر قسم کی ناجائز چھوٹ دیتے اور مراعات دیتے. یہ پیٹی کرپشن ہے، چھوٹی کرپشن ہے، چھوٹی. پھر ایک تیسرا طبقہ ہے حکمرانوں کا، ممبران پارلیمنٹ کا، رولرز کا. اگر یہ بھی ان دو طبقات کے ساتھ مل جائیں، یہ طبقہ بھی مل جائے، تو پھر یہ گرینڈ کرپشن بن جاتی ہے. بہت بڑی کرپشن، گرینڈ. جب تینوں آپس میں اپنے پنجے جوڑ لیں، حکمران بھی، ایگزیکٹو آفیسرز بھی اور تاجر بھی، سارے مل کر ایک گروپ بن جائیں، تو کیا ہوتا ہے؟ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ قانون بناتے ہیں اپنے مفاد کے لیے. ایگزیکٹو میں بیٹھے ہوئے افسران اس قانون کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور کاروبار کرنے والے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور حصہ دونوں کو جاتا ہے، افسران کو بھی اور حکمران کو بھی. یہ جتھا بن گیا ہے اقتدار اور کاروبار کا، یعنی سیاست کا، تجارت کا اور انتظامی طاقت کا، تینوں کا ایک جتھا بن گیا ہے. اور یہ اتنا طاقتور اور مضبوط ہو گیا ہے کہ 18 کروڑ عوام اس جتھے کے آگے اس طرح پس گئے جس طرح چیونٹیاں پس جاتی ہیں، اور نہ کوئی ان کی آواز سن سکتا ہے، نہ انہیں کوئی حق دلا سکتا ہے. لہذا نیچے رکھو، ہمیں ایک انتظامی اور حکومتی نظام میں تبدیلی لا کر انقلاب کے ذریعے لیجسلیچر کو، قانون ساز اداروں کو، پارلیمنٹ کو، نیشنل اسمبلی، سینٹ، صوبائی اسمبلیوں کو الگ کرنا ہوگا، اور ایگزیکٹو جو حکمران حکومت کرنے والے ہیں اور ان میں افسران آتے ہیں، ان کو الگ کرنا ہوگا، اور کاروبار کو قانون کے تابع کر کے اس ناجائز مفاد پرستانہ کرپشن کے سسٹم سے الگ کرنا ہوگا.
جب تک یہ جتھا اقتدار اور کاروبار کا الائنس نہیں ٹوٹے گا اس وقت تک اس ملک کے وسائل یہی طاقتور لوگ استعمال کرتے رہیں گے اور کروڑوں غریبوں کو کبھی حق نہیں ملے گا. وہ غربت اور بھوک کی آگ میں جلتے رہیں گے, ان کے بچے روزگار سے محروم رہیں گے, ان کے گھر اندھیرے میں ڈوبے رہیں گے اور کروڑوں لوگ اپنا حق مانگتے مانگتے مر جائیں گے. یہ وجہ ہے کہ ہم نے اس باطل, غیر آئینی, غیر قانونی, غیر جمہوری, غیر منصفانہ, ظالمانہ, جابرانہ نظام کے خلاف انقلاب برپا کیا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے رحمت اللہ تعالی علیہ نے قوم سے جو وعدہ کیا اور قرارداد مقاصد میں اس پاکستان کے قیام کے جو مقاصد بیان کیے گئے اور پاکستان کے آئین کے اندر یہ پریمبل ہے آئین پاکستان. تو جاری ہے. اس میں جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کشمیر ہائی وے کے مناظر ہیں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ ریڈ زون کی طرف بڑھ رہے ہیں, جس کے بعد پولیس اب وہاں پر پہنچ چکی ہے اور پولیس ان کو وہاں پر جانے سے روک رہی ہے. اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ تصادم بھی وہاں پر ہو رہا ہے. کچھ کارکنان جو ہے وہ خود سے ہی کنٹرول کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں صورتحال کو, لیکن کچھ کارکنان کی جانب سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ آگے کی جانب مارچ کرنا چاہتے ہیں, ریڈ زون کی جانب بڑھنا چاہتے ہیں. جی ہاں, تحریک انصاف کے کارکن اب ریڈ زون کی طرف بڑھنے لگے ہیں جہاں پر اہم عمارتیں موجود ہیں. تحریک انصاف کے بڑی تعداد میں کارکن ہیں, یہ ریڈ زون کی طرف بڑھ رہے ہیں. گزشتہ روز عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ سونامی وزیر اعظم ہاؤس بھی جا سکتا ہے.